پیشاب سے وضو کیا، پیشاب سے وضو کیا۔ عمران خان نہیں، کیا نام ہے اس کا؟ بولے سارے بولے۔ پورے کا بچہ تو ہی دین کر رہا ہے، جو اس طرح خاتون کی عزت کو لوٹ رہا ہے، تو ہمارے بچہ کر کے روٹی ہم سے چھینا۔ وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف۔ السلام علیکم جی، یہ چند کلپس آپ نے سنے ہیں، ان کلپس کو آگے چل کے ڈیٹیل سے میں آپ سے بات کروں گا، اور یہ کلپس آپ کو میں ڈیٹیل سے بھی سنواؤں گا۔ بہت افسوس ہوا ہے، یہ تمام مطلب مختلف قسم کے بیانات سے میں نے کلپس اکٹھے کیے ہیں، اور ڈیٹیل کے بیانات بھی آپ سنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی اور یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر میں ان کو پیش کر رہا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ چند مخصوص لوگ ہیں، اسپیسیفک لوگ ہیں جو کہ دین اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اگر غیر مسلم سن لیں جو کہ ان کی زبان کو سمجھتا ہو، تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ اسلام کے جو ہے وہ آپ سے محبت کرے اور پھر وہ اسلام کو جو ہے وہ ایک عمل پسند دین قرار دے۔ جو ہماری حالت ہے اور ان علماء کی جو حالت ہے، جو اپنے آپ نام کے ساتھ عالم بھی لکھتے ہیں، مفتی بھی لکھتے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کسی ایک ایسے مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھا ہو، آگے اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، یہ ایک الگ سی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم سارے کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، گناہ گار ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر اپنی کسی دنیا کی غرض کے لیے اس بندے کو آپ کافر قرار دے دیں، اور آپ جو ہے اس کو یہودی قرار دے دیں، اور اس کو شیطان قرار دے دیں، اور یہ کہیں جی کہ اتنی گندی گندی زبان استعمال کریں۔ کوئی جاہل بندہ اگر یہ کام کرے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ جی ہمارے اتنے بڑے علماء جو ہیں، جن کو سو کارڈ علماء کہا جاتا ہے، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو عالم کہنا بھی چاہیے، ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن میرے لحاظ سے جو ہے نا یہ بہت برا ہے۔ چلتے ہیں ان تمام کلپس کو غور سے سنتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کی رائے کیا بنتی ہے اور میری کیا رائے بنتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پیشاب سے وضو کیا ہے، دیکھیں ایک تو پیشاب اور وضو، سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ پیشاب جو ہے وضو کون کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ جہاں پہ وضو کی توہین ہے، دوسری طرف آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پیشاب سے وضو کیا ہے، تو کوئی بھی مسلمان پیشاب سے میرا خیال وضو کوئی نہیں کرے گا، غیر مسلم بھی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ وضو کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو دھوتے ہیں، اپنے جسم کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں۔ پیشاب سے نہ تو کبھی جسم صاف ہوتا ہے اور نہ ہی پاک ہوتا ہے۔ تو بہت بری بات ہے مولانا صاحب یہ جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ لیڈیز جو ہیں وہ مولانا صاحب کو منع کر رہی ہیں کہ آپ اس قسم کی بات نہ کریں۔ ایک 4 لیڈیز یا 3 لیڈیز کے بیچ میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا نہایت ہی افسوسناک بات ہے، نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ مطلب لیڈیز کے سامنے بیٹھ کے آپ ایک عالم کا اس طرح سے الفاظ استعمال کرنا بہت بری بات ہے۔ آگے چلیں جی، ایک اور مولانا سمرو صاحب ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ اوہ اوہ اوہ، شیطان خان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نہیں ہے، شیطان خان ہے۔ دیکھیں کتنی زور دے کے وہ کہہ رہے ہیں، اپنے باقی جو عوام ہیں، جو اس میں عام قسم کے بھی لوگ شامل ہوں گے، اس میں لازم بات ہے ان کے ساتھ جو علماء جو ساتھ ان کے شریک ہو رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا مطلب وہ زور دے رہے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ شیطان خان ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ صرف اس لیے شیطان خان اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کا سیاسی حریف ہے، اگر وہ ان کا سیاسی حریف نہ ہوتا کبھی بھی شیطان نہ ہوتا، وہ ہمیشہ انسان ہی ہوتا۔ اب ہم ایک انسان کو شیطان کس طرح سے کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
کسی انسان کو شیطان کہنا، کسی مسلمان کو شیطان کہنا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو، یہ نہایت ہی بری بات ہے۔ آگے چلیں جی، ایک اور ہمارے صاحب ہیں مولانا مینگل صاحب، ان کی حرکت دیکھیں۔ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، سمجھنے کی مجھے ہمارے غسل خانے میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے۔ اوہو، کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یہ ہوتا ہے مدارس کے مولانا کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے، یا قرآن ہے یا حدیث کی کتاب ہے، اور جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ سب آپ سمجھ رہے ہیں غسل خانوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی مطلب وہ پروفیسر نہیں ہے، کسی کالج کا ٹیچر نہیں ہے، کسی کالج کا پروفیسر نہیں ہے، یہ عالم دین ہے، اور اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر مولانا مینگل لگتا ہے۔ یہ آگے سنیں، آگے کیا کہنے والے ہیں۔ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگل بڑے مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، دور دور کی عورتیں وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بڑے مینگل، مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن۔ کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھا بھی طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے گی، استعمال ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، جس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں، ہر عقل والا بندہ اس بات کو سمجھ رہا ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کالج سے کوئی اپنا کوئی ذاتی عناد ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ کالج کے اندر جو ہے یا یونیورسٹی کے اندر کافی سارا کوئی ٹھیک ہو رہا ہے، وہ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن جس موقع کے اوپر آپ اس کو بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہ بہت ہی بری بات ہے، آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا، میرا بالکل آپ کو مولانا کہنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ نے سامنے جو ہے وہ حدیث کی کتاب رکھی ہے، آپ نے سامنے قرآن کی کتاب، شاید قرآن ہے یا حدیث ہے، مجھے جج نہیں ہو رہا یہاں سے، لیکن کوئی نہ کوئی کتاب ہے ضرور، اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ اپنے طلباء کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے ذہن میں کیا کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا کسی کو پتہ بھی نہ ہو، کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کو پتہ نہ ہو، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ بہت افسوس کی بات ہے، میں نام نہیں لے سکتا ان چیزوں کا۔ آگے سنیں جناب۔ بینگن یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں، استغفر اللہ، بنایا نہیں تھا۔ اس سے اگلا جو واقعہ ہے، میں اس کی آواز کھول کے آپ کو یہ واقعہ سنا نہیں سکتا، بہت برا واقعہ جنہوں نے بیان کیا، اشاروں سے آپ سمجھتے کہ اشارے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ واقعہ آپ نے کہیں نیٹ کے اوپر بھی سنا بھی ہوگا، نہایت ہی گھٹیا قسم کا واقعہ جو ہے مولانا صاحب نے یہاں پہ شیئر کیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ طلباء کے آپ ذہن سازی کر رہے ہیں، آپ کردار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ طالب علم اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج بھی اگر آپ کو کوئی مولانا مانتا ہے اور آپ سے کوئی اس طرح کی رائے لیتا ہے اسلام کے بارے میں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کس طرح مطلب بہت افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن آگے پھر کنٹینر کے اوپر جو کچھ کہہ رہے ہیں جی، آپ دیکھیں ان کا انداز دیکھیں، انداز چیک کریں آپ۔ یہ ایک دوسرے مولوی صاحب ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، جن کی طرف ان کا اشارہ ہے، یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اشارہ نہیں کیا، میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اشارہ ان کی طرف ہے، کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ جو صاحب کھڑے ہیں ان کے ساتھ، وہ ہنس ہنس کے جو ہے مطلب اس کو داد دے رہے ہیں کہ جی بہت خوب، بہت خوب، آپ نے بہت اچھا کیا۔ شلوار بھی اتر جائے، مطلب یہ دیکھیں نا، کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کیا بد زبانی، افسوس ہو رہا ہے اس قسم کی باتوں کے اوپر، شلوار بھی اتر جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ شرم آنی چاہیے تجھے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے شرم آنی چاہیے۔
محمد کے سامنے تم کیسے جاؤ گے؟ مولانا طاہر جمیل صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کس طرح جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کس طرح جائیں گے جناب؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ سے توقع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کس منہ سے جائیں گے پہلے آپ یہ تو بتائیں۔ یہ کیا الفاظ ہیں؟ استاپت دغا دغا دغا، اس کا مطلب پشتو میں کیا بنتا ہے؟ کافی ساری گالیاں بنتی ہیں ہمارے، وہ اس کو یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے استاپت دغا دغا دغا، افسوس ہو رہا ہے۔ یہ اصلیت ان لوگوں کو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اصلیت یہ ان کی اصلیت ہے دنیا کے لیے۔ یہ کس طرح کی مطلب ان کی لینگویج چیک کریں، ان کی زبان چیک کریں۔ اب یہی صاحب ہیں آگے چل کے پھر اپنی یہ صفائی دے رہے ہیں، یہ جو کنٹینر والا بیان ہے اس کے بارے میں یہ اپنی صفائی دے رہے ہیں۔ اب یہ اپنی صفائی پیش کریں گے، اس کو بھی ذرا سنیے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلی مرتبہ وزیر ملا ہے، اللہ لوگوں کی کمی سے اتار چکے، لیکن پھر بھی مدینہ کی باتوں کر رہا ہے۔ اے اللہ لوگوں کی شلوار اتار چکے، پھر بھی مدینہ کی۔ اس وقت یہ بندہ، یہ سوکالڈ عالم اس وقت ہی منبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک شلوار اور اس کا ذکر کر رہا ہے۔ مدینہ بھی ساتھ نام لے رہا ہے اور ساتھ شلوار کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ مولانا طاہر جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں ہے۔ مولانا طاہر جمیل صاحب ان کے سر تاج تھے لیکن ابھی شاہد نہیں رہے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف عمران خان صاحب سے جا کے وہ گلے ملے ہیں، تو مولانا طاہر جمیل صاحب ان کے سر کے تاج نہیں رہے جی۔ اب مولانا صاحب آپ کے سر کا تاج اب کون ہوگا؟ نواز شریف کو بنا لیں سر کا تاج، زرداری کو بنا لیں، الطاف حسین کو بنا لیں، آپ چھوڑیں سر تمام باتوں کو، آپ مریم نواز کو سر کا تاج بنا لیں جناب۔ اب ٹھیک ہے نا جی؟ یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے۔ اچھا، مولانا طاہر جمیل ایک خطیب ہے، مستند عالم نہیں ہے۔ مستند سمجھتے ہیں؟ مستند ہم سمجھتے ہیں، مستند یہ ہے کہ جس کے پاس سند نہ ہو۔ اور مولانا طاہر جمیل صاحب 8 سال مدرسہ عربیہ رائے کے فارغ ہیں، وہ وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جتنا ذہن ان کا اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، یہ اور کسی کا کھولا نہیں ہے۔ آپ آج کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مستند عالم نہیں ہے؟ ابھی تک وہ مستند عالم تھے، ابھی تک وہ عالم تھے، آج وہ عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہیں۔ یہ ہے تو بڑی عجیب بات آپ نے جناب کر دی ہے مولانا صاحب۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ بھی پھر نہیں ہیں جناب، آپ بھی پھر کچھ اور ہی ہیں۔ آج صرف اسی لیے مستند عالم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ نہیں کیا، آپ کے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان کو گالی نہیں دی، اس لیے وہ ابھی مستند عالم نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس کی جتنی مخالفت کی، وہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نہیں دیا۔ فرقہ باطلہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام کے تمام باطل ہیں، اور چونکہ وہ ان کے خلاف بات کرتے تھے مولانا طاہر جمیل صاحب کے خلاف، تو انہوں نے ان کا جواب دیا تھا۔ اور آپ نے جواب کیوں دیا تھا جی؟ آپ نے جواب اس لیے دیا تھا کہ اس وقت وہ آپ کے سر کے تاج تھے، اور آپ کے سر کے تاج کیوں تھے؟ چونکہ وہ عمران خان سے ملے نہیں تھے، عمران خان سے ملنے نہیں گئے تھے، اور انہوں نے کبھی کسی پروگرام میں شرکت نہیں کی تھی۔ ابھی چونکہ انہوں نے ان کے پروگرام میں شرکت کی ہے، ان سے جا کے ملے ہیں، ان کی چند تھوڑی سی جو ہے نا وہ اپنا تھوڑی سی تعریف کر دی ہے، ان کا اپنا پیچھے ان کا کیا نیت تھی، کیا ارادہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اس لیے آپ ان کا دفاع کرتے رہے، کیوں کہ اس وقت وہ آپ کے سر کے تاج تھے۔ آج آپ اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ مستند عالم نہیں تھے، مستند عالم نہیں ہے، وہ ایک خطیب ہے، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ
عالم نہیں ہے، خطیب اور عالم کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی۔ میرے جو تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، اور طارق جمیل کی بھی نہیں ہے۔ نظر الرحمان ایک عام بندہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ ان کا نام لے رہے ہیں آج۔ مولانا صاحب بہت بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، مولانا نظر الرحمان صاحب جو کہ آج کل رائیونڈ کے تبلیغی جماعت کے سربراہ ہیں۔ مولانا نظر الرحمان کا نام ہے، وقت کے ولی ہیں، اور مولانا خورشید صاحب جو تھے وہ بھی وقت کے ولی تھے۔ جس طریقے سے جو آپ نام لے رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت خورشید کی بھی نہیں ہے اور نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، اس طرح نام تو کسی ایسے غیر بندے فتو کا بھی نہیں لیا جاتا جس طرح سے آپ لے رہے ہیں۔ تو اللہ کا خوف کریں جناب۔ آگے چلے جی، ایک اور صاحب ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کے نام کے ساتھ مفتی آتا ہے تو اس سے بھی دو آگے ہیں، ہاتھ آگے ہیں۔ اب یہ تمام حالات جب پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، کس طرح ایک بیچارے کو دھکے سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دھکے دے رہے ہیں۔ اب یہ دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ مفتی صاحب وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں کسی ٹائروں کو، اس نے آگے بیچارے نے کہا ہوگا بھائی مجھے نکلنا ہے یہاں سے، مجھے جانا ہے۔ مفتی صاحب بذات خود بنفس نفیس اٹھ کر اس کو جو ہے وہ دھکے دینے لگے۔ اب یہ تمام حالات جب پیدا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ سنیں یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ یہ جو ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ پشتو میں بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور جو آگے اس کا چیلا ہے جو مولانا فضل الرحمان کا چیلا ہے وہ کہتا ہے جب ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں۔ اس سے پوچھو ناموس رسالت کے لیے آپ نکلے کیوں ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہوگا جو آپ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں؟ ناموس رسالت کے لیے آپ تب کیوں نہیں نکلے جب نواز شریف نے چینجز کی تھی، اور آپ تب کیوں نہیں نکلے جب نواز شریف نے قادری کو پھانسی دی تھی؟ تب آپ کہاں پہ تھے؟ آج آپ ناموس رسالت، آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ یہ کرسی کے لیے آپ جو ہے نا تمام لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، یا کرسی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہو، ناموس کے لیے نہیں کر رہے۔ آگے سے وہ کہہ رہا ہے جی ہم اپنا سر جو ہے نا وہ دے دیں گے۔ بھائی سر تم نے کہاں دینا؟ اللہ کے بندے جا تیری مہربانی ہے تو سر نہ دے، سر جا کے کہیں اور دے جہاں پہ تیرے کام آئے۔ تیرے بچے بھوکے مار رہے ہوں گے، جا کے جہاں ان کی کوئی کفالت کر، جس کا تو ذمہ دار ہے، جس سے پوچھا جائے گا۔ یہ دھرنے کا تو اسے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے بندے تو یہ عقل موت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ بندے کی آگے باتیں سنے ذرا۔ کہہ رہے تم علاقے کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہاں سے جو ہے فیمیل گزر رہی ہیں، بچے گزر رہے ہیں، آپ نے سڑک بند کی ہے۔ کس لیے سڑک بند کی ہے آپ نے؟ آپ کو اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ جائیں نا ادھر بنی گالہ میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر جائیں۔ آپ نے 4 کی روڈ بلاک کر دی، جہاں سے بوڑھی عورتیں گزر رہی ہیں، غریب لوگ گزر رہے ہیں، بوڑھے لوگ گزر رہے ہیں، ضعیف لوگ گزر رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ سڑک بند کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کو سمجھا رہا تم جا کے تمہیں کو مسئلہ عدالت میں جاؤ۔ بھائی عدالت میں تم چلے جاتے، جا کے وہاں پہ چیلنج کرتے کہ جی سارا کچھ جو ہے وہ غلط ہے۔ عدالتیں بھی تمہاری بھی تو سن سکتی ہیں۔ تمہیں عدالت میں پتہ بھی ہے عدالت کیا چیز ہے۔ ہوئے اتنی بڑی بات اس بندے نے کر دی ہے۔ پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مولوی سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے، کہ اگر یہ جنت میں گیا نا تو میں دوزخ میں جانا پسند کروں گا۔ نفرت کی انتہا ہے۔ اگر یہ جنت میں گیا تو میں دوزخ میں جانا پسند کروں گا۔ یہ اس بندے نے بھی پشتو میں کہا۔ یہ نفرت کی انتہا ہے، اور یہ نفرت کی انتہا کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جہاں سے میں نے آپ کو پہلا کلپ سنایا تھا۔ یہ نفرت آہستہ آہستہ آپ عوام کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے
وہ آپ کے خلاف نفرت آپ کے خلاف عوام کے اندر بھر گیا ہے. آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دوبارہ سنیں. وہی بات کر رہا ہے, کہتا ہے کہ یہ ملا جو ہے اگر یہ جنت میں چلا جائے نا تو میں دوزخ میں جانا پسند کروں گا. آگے جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں بہت برے, میں آپ کو بتا دوں اس کا ترجمہ کیا ہے. دیکھیں یہ بہت بغیرت ہے, یہ اس نے کہا ہے اس بندے نے, میں نہیں کہہ رہا. یہ وہ عوام ہے جس کو تکلیف پہنچی ہے تو اس نے مولانا کو بغیرت کہہ دیا ہے. یہ آپ کے حالات ہیں. پشتو سمجھنے والے اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ پشتو میں اس نے دوس کا لفظ استعمال کیا. اور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس اس بندے کو کہتے ہیں جس کا اپنے گھر پہ کنٹرول نہ ہو. دیوس اس بندے کو کہتے ہیں جس کا اپنے بیوی بچوں کے اوپر کنٹرول نہ ہو, اس کو دیوس کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی, یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا جناب. یہ ان کے بیانات, ان کی باتیں, عوام کا ریئیکشن, ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پورے پیچھے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے, سڑک بند ہو گئی ہے, اور یہ آگے ایک دو صف میں جناب نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتانا پسند کریں کہ جناب کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہو, لوگوں کو مبتلا کر کے آگے نماز ہو جاتی ہے. جی جمعے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے اگر 50-60 ہزار بندہ تکلیف میں ہے تو کیا یہ جو 100-200 بندہ, جبکہ آپ نے کہا تھا 15 لاکھ بندہ لے کے آئیں گے, تو 15 لاکھ بندہ 2 صفوں میں آپ کا کھڑا ہے. وہ 15 لاکھ بندہ جو ہے جو 2 صفوں میں آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے, جن کی وہ نماز آپ کروا رہے ہیں, کیا وہ نماز ہو جاتی ہے؟ جی یہ چند سوالات ہیں میرے ذہن میں ہیں, آپ ان کا جواب ضرور دیجئے گا. یہ جو آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے لوگ تکلیف میں ہیں, جو کہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے رہے ہیں, تو کیا یہ نماز آپ کی ہو رہی ہے؟ جی اس طرح کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی, مجھے ضرور اس کا جواب دیجئے گا. اور اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, لوگوں سے بھی جو ہے وہ آپ ان پوچھیں, اور لوگوں کے ویوز لیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نہایت افسوسناک مقام ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ایک ہی دیوبند کا فرقہ تھا اور اس کے اندر اس طرح کے ایک عجیب چال چلی کہ جناب وہ تبلیغ جماعت الگ ہو گئی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت الگ ہو گئی. اور اس کے اندر صرف ہوا کیا کہ ایک دنیا کی خاطر ایک بندہ جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے, اس نے صرف پیسے کمانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جناب دھرنا دے دیا. اور پھر دھرنا بھی کیا دینا تھا, کیا دھرنا تھا, 13 دن کے بعد تو آپ کا دھرنا ختم ہو گیا. اب آپ جا کے سڑکوں کو بند کر رہے ہیں, کبھی کوئی چھوٹی سڑک بند کر دی, کبھی کوئی چھوٹی سڑک بند کر دی, جہاں سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں. اسلام کے اندر کیا رستے بند کرنا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے, اسلام کے اندر کیا رستے بند کرنا ہے؟ اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ رستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو آپ اس کو بھی اٹھائیں, رستے کو صاف کریں, ٹھیک ہے نا جی, آپ رستے کو صاف رکھیں. تو آپ نے تو مسلمانوں کا جو کلمہ گو ہیں, جو پاکستانی ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو غریب شہری ہیں, ان کا رستہ بند کیا ہوا ہے, اور آگے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جواب ضرور دیجئے گا جناب مولانا صاحبان, مجھے اس کا انتظار رہے گا.